أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول کہہ دیجئے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر جاؤ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ تو اس کے ذمے وہی ہے جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تمہارے ذمے وہی ہے جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر تم اس کا حکم مانو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نہیں ہے رسول کے ذمے سوائے کھول کر پہنچا دینے کے. فرمایا اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، یعنی کتاب اللہ کا حکم مانو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو. فَإِن تَوَلَّوْا یہ تولو ماضی کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اصل میں ہے تَتَوَلَّوْا کہ اگر پھر تم پھر جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم نہیں رہو گے. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. اگر انہوں نے پہنچا دیا اور تم نے نہ مانا تو پھر تم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں مانا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو بوجھ تم پر ڈالا گیا. یعنی رسول اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم سنائے جانے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم رسول کریم کا حکم مانتے رہو گے تو راہ ہدایت پر رہو گے. کسی اور کا حکم ماننے میں ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حکم مانے تو وہ آدمی ہدایت سے محروم رہے گا. اور فرمایا رسول کے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں. اگر تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے جب پہنچا دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ نے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے وعدہ کیا ہے. وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ پاک ان کو زمین میں ضرور جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور ضرور ان کے لیے ان کے دین کو اقتدار بخشے گا. الذي ارتضى لهم
وہ دین جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور بلا شبہ یقیناً انہیں بدل دے گا خوف کے بعد امن سے یعبدوننی وہ میری ہی عبادت کریں گے لا یشرکون بی شیئا اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ومن کفر بعد ذالک جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمان ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان والوں سے اور نیک اعمال والوں سے یہ وعدہ ہے ہم انہیں زمین میں جانشین بنائیں گے جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو زمین میں جانشین بنایا اور اللہ نے اپنے نیک بندوں میں سے بہت سے بندوں کو زمین میں اقتدار اور حکومت عطا فرمائی جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر ان کی امتوں کے بے شمار لوگ جنہوں نے ایمان اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کیا اللہ پاک نے ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ خلفائے راشدین کے ایمان اور ان کے نیک ہونے پر بڑی واضح دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت برحق خلافت ہے اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک کی خلافت کا بھی انکار کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفتاً کہ یہ دین 12 خلیفوں کی خلافت تک غالب رہے گا اور باعزت رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے کوئی ایک بات فرمائی جو میں نہ سن سکا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کلہم من قریش، یہ سارے کے سارے 12 خلفاء یہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ 12 خلفاء ضروری نہیں کہ سارے گزر چکے ہوں، بلکہ ان میں سے کچھ گزر چکے اور کچھ آگے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ پاک اس دین کو زمین کے ہر کونے تک پہنچائے گا، حتیٰ کہ کوئی مٹی اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر یا بالوں سے بنا ہوا خیمہ اس دین سے خالی نہیں رہے گا۔ اور اللہ پاک نے مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی ہے اور فرمایا کہ میری امت کی بادشاہی اور ان کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ نے مجھے یہ زمین لپیٹ کر دکھائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اللہ پاک نے خیبر اور مکہ مکرمہ اور یمن اور بعض دوسرے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں شامل کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات میں روم کے بادشاہ ہرقل نے اور مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحائف بھیجے،
اور نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا اس نے بھی تحائف بھیجے. مقوقس نے آپ کو ایک لونڈی تحفے میں بھیجی جو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی والدہ تھی. تو اللہ پاک نے بڑے بڑے بادشاہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع کر دیا، اور آپ کے بعد تو پھر آپ کے خلفاء نے مشرق میں چین تک اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا علم لہرا دیا اور ہر طرف اسلامی حکومت کو پھیلا دیا. فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ پاک موجودہ خوف کی حالت کو بدل کر ان کو امن کی حالت نصیب فرمائے گا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ہم پر ایسا مشکل وقت تھا کہ سارا عرب مدینے کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو گیا، اور ہم لوگ رات کو سوتے وقت بھی ہتھیار ساتھ لے کر سوتے اور دن بھر بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. تو فرمایا کہ فکر نہ کرو، خوف کی یہ فضا قریب امن سے تبدیل ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو امن اور اقتدار نصیب فرمائیں گے. اور فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ امت جب تک ایمان اور نیک اعمال اور اللہ سے شرک کرنے سے بچی رہے گی، ایمان پر قائم رہے گی، نیک اعمال پر قائم رہے گی اور اللہ کے ساتھ شرک سے بچی رہے گی، تب تک ان کی حالت بہت اچھی رہے گی اور وہ دنیا پر حکومت کریں گے. مگر آج امت کا حال بہت خراب ہے. آج ہماری عدالتوں میں کفار کے قوانین چلتے ہیں، ہماری معیشت اور تجارت سود پہ مبنی ہے، اور ہمارے ہاں شریعت کے جس حکم کو اپنے لیے سوٹیبل سمجھا جاتا ہے اس پر تو عمل کر لیا جاتا ہے، لیکن جو حکم ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور شرک کا یہ حال ہے کہ مساجد کے اندر پکی قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، اور ایک اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے کی بجائے ہر آدمی نے اپنا داتا اور اپنا دستگیر الگ الگ بنایا ہوا ہے. تو جب تک یہ صورتحال تبدیل نہ ہوگی تب تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا. تو آپ نے خوشخبری دی ہے کہ بالآخر میری امت ہی غالب آئے گی اور اس اللہ کی زمین پر میری ہی امت کا اقتدار ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا، آپ کافروں کے بارے میں یہ خیال نہ کریں. معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں عاجز کر لیں گے. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ انتہائی بری جگہ ہے لوٹنے کی. فرمایا یہ جزیرۃ العرب سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کے مقابلے میں جو آئے گا مارا جائے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے کہ ہمت سفینۃ ان تغالب ربہا فلا یغلبن مغالب الغلاب. وہ کہتے ہیں قریش نے یہ چاہا کہ وہ اپنے رب پر غالب آ جائے، یعنی رسول اللہ کے خلاف ان کی مہم جوئی، یہ اللہ کے خلاف مہم جوئی تھی. اور فرمایا کہ جو آدمی اس غالب اور برتر کے مقابلے میں آئے گا وہ ضرور ہی مغلوب ہوگا اور ذلیل ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا
اللہ پاک نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو سارے ان کے خوف دور کر کے ان کو ساری خیر اور ساری بھلائی عطا فرمائی۔ ترجمہ ایک بار، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس کے ذمے صرف وہی ہے جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا۔ وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے وہی ہے جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے واضح پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے وعدہ کیا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک ان کو زمین میں ضرور جانشین بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ضرور ان کے لیے ان کے دین کو اقتدار بخشے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بلا شبہ یقیناً انہیں بدل دے گا خوف کے بعد امن سے۔ یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو۔ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، آپ کافروں کے بارے میں یہ خیال نہ کریں۔ معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں عاجز کر لیں گے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً یہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.